اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، پبلک پوائنٹ پر آپ کو ویلکم، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دس از جاوید سلیم اینڈ دس ٹوڈے دا پبلک پوائنٹ از کلاک ٹاور یعنی گھنٹہ گھر چوک فیصلہ آباد. جیسا کہ آپ پس منظر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے. اس کو چوز کیوں کیا گیا پبلک پوائنٹ چینل نے؟ اس لیے کہ یہ اب ہر طرف گھٹن کا ماحول ہے، لیکن پاکستان میں کوئی انگلستان کی طرز کا ہائیڈ پارک نہیں ہے. تو اس وقت یہ کلاک ٹاور یا گھنٹہ گھر چوک فیصلہ آباد ہے، یہ ہمارے لیے ہائیڈ پارک کا کام کرے گا. یہ صورتحال جو ہے، ہمارے پیارے وطن کی جو صورتحال ہے، وہ ہسٹری میں اتنی ناگفتہ بہ نہیں ہوئی تھی جو کہ آج ہے. تو دراصل میرے پاکستانیوں، ہم نے گزشتہ 17-18 ماہ میں کیا کھویا اور کیا پایا. صورتحال بہت اپنے صحیح سطح پہ جا رہی تھی اور جی پی اے بھی بڑھ گیا تھا، پروڈکشن بھی ہو رہی تھی، امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہو رہی تھی، اور ہمارا کرنسی کا ریٹ بھی ایک مناسب سطح پہ تھا. اور جب جس وقت رجیم چینج آپریشن کا وقت آیا، تو مجھے تو رہ کر یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کے دروازے کھولے گئے، فریزر وینیں منگوائی گئیں. یہ کیا پلان تھا؟ اس کی ڈیٹیل میں جانے کا اس وقت وقت نہیں، کیونکہ یہ کافی مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا. لیکن اس کے بعد آفٹر افیکٹ میرا دیکھیے ذرا کہ اگر اتنا بڑا یہ ایک بہت کارنامہ سر انجام دیا ہی تھا، ایک منتخب گورنمنٹ کو، ایک باعزت باوقار گورنمنٹ کو، جو اپنے کنٹری، اپنے مادر وطن پاکستان کی سیاست کو ایک ایسے چینل پہ لے کے چل رہے تھے کہ جس کو نان الائنڈ کہا جائے گا، ایک آزاد خارجہ پالیسی کے تحت. جب کیونکہ دنیا ہے، یہ دنیا میں ہر ایک سے ہاتھ ملانا ہے، جہاں سے جیسے بھی اپنے وطن کا مفاد ملے اس کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. لیکن کچھ حلقوں کو اور کچھ زمانے کی سپر پاورز کو یہ چیز پسند نہیں تھی. ہم 47 میں آزاد تو ہوئے، لیکن حقیقی معنوں میں آزاد نہ تھے. اس چیز کا ادراک بالخصوص جب یہ رجیم چینج ہوئی ہے اپریل 2022 میں، تو اس چیز کا مظہر، اس چیز کا ایویڈنس اور اس حقیقت کا جو ہے مظاہرہ، وہ اس وقت دکھائی دیتا ہے. آزاد قوموں میں ایسے نہیں ہوتا، ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. جو آزاد قوم ہوتی ہے، آزاد ملک ہوتا ہے، وہ اپنے ملکی مفاد کی خاطر ہی کوئی فیصلے کرتا ہے، اور دوسروں کو ہر ایک کے ساتھ بقائے باہمی کے اور برابری کے اصول کے ساتھ تعلقات استوار کیے جاتے ہیں. مگر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت کے وزیر اعظم کا دورہ روس کسی کو ایک آنکھ نہیں بھایا، اور ایک ایسا فوری طور پر پلان تیار کیا گیا کہ جس کی وجہ سے رجیم چینج آپریشن آیا. وہ کہا یہ جاتا تھا کہ یہ آپریشن جو ہے وہ فلاح کامیابی لائے گا، اور لامحالہ یہی کہا جاتا کہ پچھلی حکومت ناکام ہے. اچھا، اگر فرض کیا مان بھی لیا جائے، تو پھر آپ پیرامیٹرز دیکھیے، اس وقت کے کرنسی ویلیو دیکھیے اور آج کی کرنسی ویلیو دیکھیے، اس وقت کی مہنگائی کی سطح دیکھیے اور آج کی مہنگائی کی سطح دیکھیے، اس وقت کا پیٹرول پرائسز دیکھیں اور آج کے پیٹرول پرائسز دیکھیں، اس وقت کی دیگر چیزوں کی الیکٹریسٹی یونٹ پر یونٹ پرائس دیکھیے اور آج پرائس دیکھیے، اور اس وقت کی خوراک کی صورتحال عام آدمی کے لیے کیا تھی اور آج کیا ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. آپ تو میرا مراد شوباز میاں شوباز شریف کی جانب ہے کہ جس کے بدلتے ہوئے رنگ اکثر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، کہ جو کہا کرتا تھا. اور حبیب جالب مرحوم و مغفور کا جو کلام ہے، مشہور و معروف کلام کہ میں نہیں مانتا، اس کو یہ گانے والا
اس کی حقیقت جب کھلی کہ جب یہ اقتدار دھوکے سے حاصل کیا تو پھر وہ سارے نارمز اس کے الٹ ہو گئے کہ جن پہ کہتا تھا کہ ہم چوراہے میں گھسیٹ کے اور لاہور میں ناصر باغ کے درختوں میں الٹا لٹکا کے زرداری سے پیسہ نکالوں گا، آج وہ اسی کے ساتھ بھگت ہو کر تو گویا انسان کو آئیڈیا تو کوئی نہ ہوا، کوئی اصول و ضوابط تو کوئی نہ ہوا نا، کوئی ضمیر تو کوئی نہ ہوا نا۔ وہ جو کہتا تھا کہ زرداری میں پیٹ پھاڑ کے بھی تمہارے سے لوٹا ہوا پیسہ نکالوں گا، تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہ منظر چشم فلک نے دیکھا کہ وہی زرداری کو شوباز نے گلے لگایا اور مل گئے سارے چور، سارے ڈاکو، سارے تھیوز اور سارے ملک کی دولت کو لوٹ کر بیرون ملک لے جانے والے آپس میں ہاتھ ملائے ہوئے۔ یہ کیسا منظر تھا؟ یہ منظر دیکھ کر، یہ منظر کے بعد پھر بھی اگر اصلاح ہو، پھر بھی اگر عوام کو سہولت مل جاتی، ایک غریب کی غربت دور ہو جاتی، ایک وقت کا جو چولہا چلتے ہوئے چولہوں کو ٹھنڈا کر دیا گیا، تو پھر تو یہ ظلم در ظلم ہے، ظلم در ظلم ہے، ظلم در ظلم ہے۔ سن لو اے زمانے والو، آج فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک میں یہ آواز بلند کی جا رہی ہے جو کہ مشہور و معروف ایک نغمہ، ایک غزل کا شعر ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، تم ہی کہو، تم ہی کہو، ہر دھڑکن پر خوف کے پہرے۔ بالکل یہ چیز ہو رہی ہے۔ سن رہے ہیں لوگوں، سن لو کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان اور پیارے وطن پاکستان میں رہنے والے شہری، پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ کیا کیا روا رکھا گیا، اور کیا کیا الٹے سیدھی باتیں اور خود کی چوریاں چھپانے کے لیے کیسے کیسے مار کے کیے گئے۔ تو ہر دھڑکن پر خوف کے پہرے، ہر آہٹ پر پابندی، یہ جیون بھی کیا جیون ہے، آگ لگے اس جیون کو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، تم ہی کہو، تم ہی کہو۔ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک دن تو ظلم کا حساب دینا ہوگا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جائے گا، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم رہے اور امن بھی ہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، تم ہی کہو، تم ہی کہو۔ تو میرے عظیم پاکستانیوں، پھر یہ بھی منظر چکے پل میں دیکھا کہ آٹا جو بنیادی ضرورت ہے، روز مرہ کی بنیادی ضرورت ہے، ایک 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 ہر شخص نے ہر شخص نے اس کا حق ہے کہ اس کو وقت پہ خوراک ملے، بچوں کا پیٹ پالے، چولہے کو روشن کرے، اور کچھ اور نہ ہو۔ اشرافیہ تو جانے کیا 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 چیزیں ان کی دستیابی ہے، ان کو کیا کیا چیزیں حاصل ہیں، ان کو کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی ہوگی کہ آپ تو کیا کیا تلنے والا اور کیا کیا چیزوں پہ غاصب اور قابل ہیں، اور ایک شخص کو، ایک مزدور کو، ایک کسان کو، ایک غریب شہری کو آٹا بھی حاصل نہیں۔ آٹے پر تو زندگی، آٹا تو کاربوہائیڈریٹ، فوڈ آئٹم کی پہلی چیز کاربوہائیڈریٹ، فیٹس، آئل یعنی آئل، اور اس کے بعد جو ہے پروٹین۔ آج کس کو دستیاب ہے؟ آپ کیا چیزیں کو دستیاب ہیں؟ یہ گوشت، اور یہ جو اس میں خاص کر ایون آج اسی پوائنٹ سے یاد آ گیا، آج مرغی کا گوشت، چکن جو ہے وہ ہمیشہ 200 روپے سے نیچے ہی ہوتا تھا، کم ہی کم ہوتا تھا، آج 1000 پہ پہنچ گیا۔ تو جس کو یہ میسر نہ ہو، اس کو کیا آپ کیسے کہیں گے
कैसे कहेंगे कि हम एक आजाद वतन के शहरी हैं। और आटे की बात कर रहा था, आटे की एक थैली के ऊपर लोगों को ट्रकों से गिरते हुए, पड़ते हुए, मरते हुए देखा चश्मे फलक में। क्या ये है हमारे कंट्री की तरक्की? क्या इसके लिए, इस चीज के लिए रिजीम चेंज की थी? अगर शर्म और गैरत होती तो चुल्लू भर पानी लेके उसमें डूब मरते। लेकिन आज इन्होंने क्या डूब मरना है, डूब तो हम गरीब आवाम रहे हैं। आज घंटा घर का ये पुकार पूरे पाकिस्तान में जाएगी और पूरे पाकिस्तान में जा रही है, लेकिन क्या फायदा? इस तरह जाएगी, एक आवाज, एक जर्रा बराबर भी बात जो है, इतनी कंट्रोल्ड कि लोग अब टीवी लगाना छोड़ दिया, रेडियो सुनना छोड़ दिया, क्योंकि उस पर सारे कसीदे इन्हीं लोगों के, साहिब इक़्तिदार के और दूसरे जो है वो, और जो साथ में मिले हुए फ्रॉडिये, सारी खबरें उनकी आनी है। तो फिर क्यों लगाना है? और क्या बताओ, कब तक छुपाओगे, कब तक छुपाओगे? कभी तूफान के आगे भी बंद लग सकता है। कभी सोचा है आपने, कभी सोचा है आपने कि तूफान के आगे बंद बांध सकते हो? नामुमकिन है। हाँ, ये है खामोशी। कहते हैं कि जब सतह समंदर पे खामोशी हो और बज़ाहिर सुकूत नजर आ रहा हो, तो दरअसल वो एक बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा होता है। तो उस तूफान के वक्त के आने से पहले डरो, डरो और डरो फजलू, फजलू नाम देखो और काम देखो। वालिद मोहतरम मोहतरम मरहूम व मगफूर मुफ्ती महमूद साहब के नाम को भट्टा लगाया। अरे शर्म नहीं आती? आप आलिम हैं और चोरों के साथ बैठते हैं। पता है कि ये लूट कर खाने वाले, कोई सरे महल बनाने वाले, कोई एवियन फील्ड में महल्लात खरीदने वाले हैं, और कोई दुबई कुवैत में बड़े बड़े ऊंचे टाप, ये वो है जो कि दिखाई दे, जो सामने आए हैं। और जो सामने नहीं आए उसका तो अंदाजा नहीं। तो फिर आपने अपने मरहूम मगफूर वालिद मोहतरम मुफ्ती महमूद साहब के नाम को बट्टा नहीं लगाया। आप किस तरह से इनसे मिलते हैं, इनसे पास बैठ के मंसूबे बनाते हैं, RPDM के सदर बने। आप जवाब दीजिए, क्यों हमारे पेटों पे लात मारी है? क्यों गिरते बढ़ते हुए मुल्क का पहिया जाम किया है? क्यों आज मुल्क पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया है? अगर मरहूम मगफूर हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब जिंदा होते, या अगर वो देख लें, तो क्या उनका क्या उनका उनका क्या उनकी सूरत हाल, क्या वो सोचते, क्या वो सोचते? क्या वो अपना फर्जंदे अर्जुमन आपको कहते? ना 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 ना, वो कहते, वो आपका नाम भी अपने नाम के साथ मिलाना अपनी तौहीन समझते। क्या वो तसव्वुर उनका होगा, उनका क्या नजरिया होगा कि मेरा बेटा इस तरह का निकला, ये कर रहा है मेरा बेटा, झूठ को सच और सच को झूठ कह भी रहा है, और ऐसा करने वालों का साथ भी दे रहा है। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जितनी दुनिया में बैठ नहीं रहना, आखिर इस दुनिया से कूच करना है, फिर इस दुनिया से कूच करना है। चनाचे आप अपने इन चीजों को आज भी अपना सोचें, महसूस करेंगे, तो फिर आप सही रास्ता आपको दिखाई देगा। और मेरे पास जो भी लोगों की तवज्जो है, लोगों की ख्वाहिश है, उन ख्वाहिशात को दबा दिया गया है इस तरह से, जिसको आज़ादी नहीं कहते, आवाज़ को दबा दिया गया है। और जो केयर टेकर, ये जो खुद साख्ता, ये अपने पसंदीदा बंदों को ला के बिठाया है, अल्लाह तबारक ताला इनको अकल दे दे, इनको अकल दे। मगर वो जो आगा शोरिश कश्मीरी ने कहा था कि वजारत का जादू बड़ी चीज है, वजारत का जादू बड़ी चीज है, कई छोड़ देते हैं अपना मुकाम। तो ऐसे आपके साथ साथ और लोगों ने भी ये बात की है, लेकिन आखिर अपने अल्टीमेटली अपना अपना CV, अपना सारा कैरेक्टर, अपना सारा रिकॉर्ड उस पे जो है वो उसमें उस पर कीचड़ मल दिया। ना सिर्फ पानी बल्कि उसको कीचड़ उसके ऊपर फेंक दिया। कितने दिन रहोगे, कितने दिन जुल्म करोगे, कितने दिन जालिमों के साथ बैठ के चाय पियोगे? आखिर तो जवाब देना है ना, आखिर तो जाना है। दुनिया तो आर्जी है, बड़े बड़े फिरौन आए, बड़े बड़े दारा सिकंदर आए, सब गर्क हो गए, सब गर्क हो गए। और फिर जब आवाज अल्लाह पाक की लाठी चलती है तो वो फिर बेआवाज होती है। फिर बड़े बड़े फिरौनों को नील में गर्क होते हुए देखा। ये तुम और तुम्हारे जिनके तुम जलवे चाटते हो,
یہ کیا ہے کہ کیا کیا حیثیت ہے؟ ارے جو 25 کروڑ عوام کی آواز کو دباؤ گے تو تمہارا جو ہے یہ حشر خطرناک ہوگا. اخیر جو ہے وہ جیت جو ہے حق سچ کی ہوگی. جیت حق کتنی دیر الیکشن کو دباؤ گے؟ ایک دن تو ووٹ کا وقت آئے گا نا. تو لہٰذا میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے جو بھی کارنامے ہیں، اور دیکھیں اس کے اوپر نمک پاشی ایسی ہے، نمک پاشی یہ ہے کہ ابھی شہباز کہتا ہے، اب یہ لوگ یعنی نون جو ہے وہ اب مہنگائی کے خلاف آوازیں نکالتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ مہنگائی کر دی، یا مہنگائی جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے، ہم مہنگائی. تو کتنی افسوس کی بات ہے. تو اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ نے کیا کیا؟ اب آپ وہ خود ہی قاتل اور خود ہی منصف، خود ہی پہلے قتل کر کے تو جو جس کا قتل ہو گیا اس کی نماز جنازہ میں خود ہی شریک ہو رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی بغیر شوباز؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور تمہیں شرم نہیں آتی بڑے گنجے جو لندن میں بیٹھ کر چور چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور سب کچھ وہاں سے روپے پیسے حرام کے پیسوں کے نوٹوں کے بوریوں کے منہ کھول دیے؟ اور میں نام نہیں لوں گا جس جس کو تم نے نہ جانے کتنے کتنے اربوں روپیہ جو ہے وہ ان کو دیا ہے. وکلا تم نے خریدے، قاتل تم نے خریدے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو خود ہی بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ گھاٹے کا سودا کیا. ہمیشہ سچ ہی پھلتا پھولتا ہے، ہمیشہ سچ ہی آگے بڑھتا ہے، ہمیشہ سچ ہی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دوام ملتا ہے، سچ ہی ترقی کرتا ہے، سچ ہی قائم رہتا ہے. تو تم نے حرام کے پیسوں پہ جا کے جو اتنے اموال لگائے ہوئے ہیں پیسوں کے، اس میں سے چند بوریاں کھولی اور لٹا دی. تمہیں عادت ہے چھانگا مانگا سے، تم کو عادت چھانگا مانگا میں بازار لگانے والے پورے پاکستان کی ہسٹری میں تم پہلے شخص ہو جس نے قیمتیں لگائیں، ممبران خرید کر اور تم نے جعلی حکومتیں قائم کی. اور اس لیے حاصل کی کہ جو پیسہ میں یہ سرمایہ کاری کر رہا ہوں اس سے پھر ملٹیپل ٹائم میں اس میں اضافہ کروں گا. ایسا کیا، کئی فیکٹریاں، کئی چیزیں اور کئی اسٹیٹ اور بڑی بڑی جو ریاستیں جاتی عمرہ جیسی وہ تم نے قائم کر دی. تو کہاں ملنا تو آخر 6 گز کی زمین وہ بھی مقدر میں ہوئی جائے گا جب یہاں سے کوئی نہ پاس ہوگا. 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. اتنا نہیں یاد تم کو؟ آخر تو پھر قبر کا ہی جانا ہے. اور وہ کتنا رقبہ ہے قبر کا، اور تم نے کتنے رقبے اکٹھے کر لیے. اسی طرح آصف زرداری نے کتنے بلین ایکڑ جگہ جو ہے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور سب کو مظاہرے بنایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، اور غلام کو دبا کے کر کے تو ووٹ ڈلوا لیتے ہیں. اخیر ایک دن تو ظلم کی اخیر تو ایک دن ہوگی نا. کیا لہٰذا یہ جو بھی رجیم چینج ڈرامہ کیا، اگر اس کے بعد اگر کیا ہوا، ورک بہت ورک ہوا. شہباز اور تیری پوری ٹیم، شہبازے تیری پوری ٹیم نے بڑے اچھے کام کیے. بڑے سب سے پہلے تو سارا کلین واش کر لیا، سارے اپنے مقدمے، سارے اپنی لوٹ مار، ساری اپنی چیزیں اس کو ریگولرائز کر لیا، اس کو NRO کر دیا. اور حتیٰ کہ ججوں کو کہہ کے جا کے تمہارا تو ریکارڈ موجود ہے، آن دا ریکارڈ ہے، تم جسٹس قیوم سے کہہ رہے تھے کہ محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو کو اتنے برس کی سزا دے دو. وہ آن ریکارڈ ویڈیو موجود ہے. اور تمہاری بھتیجی اس کا جھوٹ بھی سر عام موجود ہے کہ میری تو جگہ، میرے پاس تو کوئی پراپرٹی بیرون ملک تو کیا میرے پاکستان میں بھی نہیں ہے، میں والد کے گھر میں رہتی ہوں، میری تو کوئی جائیداد نہیں ہے. اور پھر اللہ الحق ہے کہ اسی کے بھائی کے منہ سے نکلا اور اس نے کہا کہ ہمارے فلاں فلیٹ لندن کے ٹاپ ایریا میں ہمارے ہیں، الحمدللہ ہمارے ہیں. اور مریم صبر کہوں یا نواز، بہرحال مریم تو ہے نانی جان، تو اس نے کہا کہ مریم نواز جو ہے وہ ان کے بینیفیشری اونر ہیں. تو پھر کہاں گیا تمہارا جھوٹ؟ اور تمہارا والد اس نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا، حضور اسپیکر صاحب یہ ہیں وہ ذرائع کہ جن سے ہم نے وہ محلات خریدے ہیں، لیکن ذریعہ تو ایک بھی نہیں دکھایا. اور ذریعہ کیا؟ قطری خط. تو آپ کہاں تک جھوٹ بولو گے؟ دیکھیں یہ حقیقت یونیورسل فیکٹ ہے کہ جھوٹ خواہ کتنا بھی تیز رفتار ہو، کتنا بھی، سچ اس کو جا پکڑتا ہے. تو لہٰذا آپ ذرا غور کریں. اور باقی یہ جو سٹوری ہے یہ رجیم چینج اور پی ڈی ایم کے بعد کے حالات والی حکومت کے، یہ چور حکومت کے چوری سے بنائی حکومت
اور قوم کا سکون برباد کیا اور قوم کو تباہی کے دہانے پہ یعنی ڈیفالٹ کے اوپر لے کے آ گئے. تو اس کی جو بقیہ پورشن ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ابھی انتہائی بجھے ہوئے دل کے ساتھ میں اپنے پیارے پاکستانیوں کو اللہ حافظ کہتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، جو کہ ہمارے اسلاف نے لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ اس مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے. وہی گلی گلی میں نعرے لگیں گے کہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. اللہ